جب تک خان ہمارے پاس نہیں آ جائیں گے ہم نے اس مارچ کو ختم نہیں کرنا. ہم واپس نہیں آئیں گے چاہے جو بھی ہو جائے. پاکستان کی 7 سے 8 ڈیکیڈز جو گزری ہیں، اگر ان کا خلاصہ، ان کا کرکس دیکھا جائے تو وہ صرف یہ ہے کہ پہلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی بناتی ہے، اس کے علاوہ کچھ امپاورڈ پارٹیز کے اگینسٹ ان کو استعمال کرتی ہے اور ان کو طاقت میں لے کے آتی ہے ان آرگینک طریقے سے، اور بہت سے سیاسی لیڈران کا کریئر اسکریچ سے شروع کر کے دیتی ہے. جس طرح میں نے پہلے ویڈیوز میں ایکسپلین کیا ہے کہ بے شک وہ الطاف حسین صاحب ہوں، بے شک وہ بھٹو صاحب ہوں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو کہ ایوب کی کابینہ کا حصہ تھے، بے شک وہ نواز شریف صاحب ہوں جو کہ پاکستان میں اپنی فارمل پولیٹکس کا آغاز تب کرتے ہیں جب ضیاء الحق صاحب کی رجیم اپنی پیک پر تھی، اور پھر ان کو الیکشن جتوایا جاتا ہے 90s کا اور ان کو IJI بنا کر دی جاتی ہے. یا بے شک وہ عمران خان صاحب ہوں جن کو نسل در نسل اسٹیبلشمنٹ نے گود لیا، اور جنرل حمید گل سے آپ شروع کر لیں، پاشا صاحب آ جائیں گے، ظہیر الاسلام صاحب آ جائیں گے، ایک ایک کر کے نام لے لیں، فیض صاحب تک یہ سلسلہ ختم ہوگا، بیچ میں باجوہ صاحب نے بھی ان کو سپورٹ کیا. آپ کو نظر یہی آئے گا کہ پہلے ایک پولیٹیکل لیڈر بنایا جاتا ہے، اس کے بعد میں اس کو عوام کے سروں پہ ان آرگینک طریقے سے مسلط کیا جاتا ہے، اس کے بعد میں اس کو نکالا جاتا ہے. اور پھر پاکستان کے عوام کی سائیکالوجی یہ ہے کہ وہ زیادتی پہ ووٹ دیتے ہیں، یعنی کہ 70 سال سے ہم جس کے ساتھ زیادتی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اسے بچاتے آ رہے ہیں، اور اگلے 70 سال بھی یہی کریں گے. یعنی کہ مجھے اگر اسٹیبلشمنٹ آج اٹھا کے وزیر اعظم بنا دے اور 2 سال بعد اقتدار سے نکال کے جیل میں ڈال دے تو سارا ملک میرے پیچھے کھڑا ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ سے زیادتی ہو رہی ہے. تو ہم زیادتیوں کو ووٹ دے دے کے اپنے ساتھ زیادتیاں کرتے آئے ہیں. اور ایک اور زیادتی جو اس بار ہوئی ہے اس کا نام ہے فائنل کال. ہٹلر کا فائنل سلوشن تھا، ہمارا فائنل کال ہے. عمران خان صاحب نے 10,000ویں دفعہ ایک فائنل کال دی، 24 نومبر کو سب باہر نکلیں اور اس کے علاوہ اپنا حق چھین کے لے لیتے ہیں. خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر ورکرز نے نعرے لگائے، الجہاد الجہاد، کفن باندھ کے نکلیں گے. گنڈا پور صاحب نے کہا لاش کے اوپر گزر جانا میری اگر میں عمران خان کو چھڑوا کے باہر نہ لے کے آؤں. بشرا بی بی صاحبہ جو فریشلی پولیٹیکل میدان میں داخل ہوئی ہیں، اس پارٹی کے پولیٹیکل میدان میں جس کی ساری کیمپین ہی اس پریمس کے اوپر تھی کہ باقی پارٹیوں میں خاندانی سیاست اور نیپوٹزم ہے، اس نے اپنی پارٹی کی کمان اپنی وائف کو دے دی. اور انہوں نے بھی کہا کہ آخری خاتون جو ڈی چوک چھوڑ کے جائے گی وہ میں ہوں گی اگر خان صاحب کو رہا نہ کیا گیا تو. جبکہ پہلی خاتون جو ڈی چوک چھوڑ کے گئی وہ بشرا بی بی صاحبہ تھیں جب کریک ڈاؤن شروع ہوا. دوسری طرف گورنمنٹ کے رسپانس کی اگر بات کریں تو انہوں نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنانے کی قسم کھا رکھی ہے. 24 تاریخ سے بہت پہلے ہی 3 دن پہلے ہی موٹر ویز بند، موبائل سگنل ڈسٹرپٹڈ، انٹرنیٹ برباد، سکول بند، کاروبار بند. اور کلیم کیا کیا کہ دراصل وہ موٹر ویز کی ریپیئرمنٹ کا کام چل رہا ہے، ان کو ریپیئر کرنا تھا تو اس لیے ہم نے سگنل بند کر دیے. لوگوں نے کہا یہ دنیا کی پہلی سڑک ہے جس کو بند کرنے کے لیے موبائل سگنل آف کرنے پڑے ہیں. دہشت گردی کا خطرہ ہے، کہیں بھی دہشت گردی ہو جائے گی. بھائی آنا انہوں نے خیبر پختونخوا سے تھا، بند آپ نے پنجاب کر دیا سارا. میں بذات خود 2 دن تک پھنسا رہا ہوں، ٹریول کیا اور واپس آنے کا لاہور کوئی راستہ مل نہیں رہا تھا. تو ان کا رسپانس بھی وہی. تو میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک انٹرا فاشسٹ کانفلکٹ ہے. دونوں سائڈیں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ ہم زیادہ فاشسٹ ہیں. دوسری کہتی ہے نہیں میں زیادہ فاشسٹ ہوں، پھر ایک کہتی ہے نہیں میں اس سے بھی زیادہ فاشسٹ ہوں، دوسری کہتی ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں اس سے بھی زیادہ فاشسٹ ہوں جتنے آپ فاشسٹ ہیں. تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ 24 نومبر کی فائنل کال جس کے 4 مطالبات تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم واپس لی جائے، وہ 26ویں آئینی ترمیم جو کہ پی ٹی آئی نے جب کہا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیں، کورٹ نہ بنائیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ویسا ہی ہوا. تو اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کے خلاف ہیں، کیوں ہے نہیں پتہ. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ جتنے جیلڈ ورکرز ہیں ان کو چھوڑا جائے، صحیح ہے. اور نمبر 3 یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو چھوڑا جائے. نمبر 4 یہ تھا کہ جمعرات تک کا ٹائم دے رہے ہیں، مینڈیٹ چھوڑ دیں. تو ان کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ 2 دنوں میں وہ کال دیں گے، شہباز شریف استعفیٰ دے گا، سارے آرمی چیف وغیرہ یہ وہ سب گھر چلے جائیں گے. تو یہ مطالبات لے کے وہ آ رہے تھے. اور جب دیکھا کہ باقی جگہوں پہ اتنی سپورٹ نہیں ہے کیونکہ
اے ایف پی جو کہ فارن پریس ہے، میں لوکل میڈیا کی بات نہیں کر رہا، لوکل میڈیا تو فلی کنٹرولڈ تھا، آپ تو یہی کہتے ہیں نا فلی کنٹرولڈ، ہم بھی مان گئے کنٹرول ہے، ٹھیک ہے. اے ایف پی، الجزیرہ، جتنے پلیٹ فارم اٹھا کے آپ دیکھیں، نمبر کیا ہے؟ 10,000، 10,000 کا کراؤڈ آتا ہے الٹیمیٹلی سارے ملک میں مقبول پارٹی کا، کیونکہ نہیں لوگوں کے پاس وقت، نہیں لوگوں کے پاس انرجی کہ وہ مزید اب اپنی زندگی برباد کریں یہ سب کچھ ہوتا دیکھ کے. پچھلی بار بھی گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ سب کو درمیان میں چھوڑ کے پہاڑیوں سے ہوتے ہوئے واپس چلے گئے تھے. تو وہ کراؤڈ بڑھتا ہے آگے اور کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. شیل مار رہی ہے گورنمنٹ، بند کر رہی ہے سڑکوں کو، اٹک کے پل پہ بیریکیڈنگ کر دی، لیکن اس کے باوجود وہ آگے آ گئے. محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ کہا کہ دراصل خفیہ ہاتھ انوالوڈ ہے جس نے یہ سارا کچھ کروایا، ادروائز پی ٹی آئی تو نہیں چاہ رہی تھی کہ ہم ڈی چوک میں جائیں. اب وہ ڈی چوک جہاں سے پارلیمنٹ آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان، آسٹریلین ہائی کمیشن، یہ تمام جگہیں 1 کلومیٹر کی دوری پر ہیں. اچانک ڈیمانڈ یہ ہو گئی کہ ہم نے وہاں آ کر بیٹھنا ہے اور اس کو سٹارم کرنا ہے. اس سے پہلے سنگجانی کے مقام کے اوپر، یعنی کہ اسلام آباد سے باہر، خود کہہ رہے تھے کہ عمران خان اگری کر گیا کہ باہر جلسہ کر لیں گے، کیپٹل سٹی کے اندر نہیں جائیں گے، سینسٹیو پلیسز پہ، ریڈ زون میں نہیں جائیں گے. کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، تو پھر اس سے پہلے جو آپ کی ہسٹری ہے جس میں آپ 9 مئی والی کرتوت جو آپ نے کی وہ بھی فیلڈ ریولوشن، تو فیلڈ ریولوشن میں یہی ہوتا ہے. ایک انقلاب کی کیلکولیشن کیا ہوتی ہے کہ یہ اگلے کو مار دیں گے یا خود مر جائیں گے. اب جب ایک فریق بچے گا وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. مجھے 1000 میسج آئے ہوئے ہیں ایک ٹویٹ کرنے کے اوپر جس میں نے یہ لکھا کہ فائنل کال واز اے مسڈ کال. تو لوگوں نے کہا شرم آنی چاہیے، 200 بندہ مار دیا، شرم آنی چاہیے، 100 بندہ مار دیا. بھائی مجھے ثبوت ملے گا تو کوٹ کروں گا نا. اے ایف پی نے، الجزیرہ از دا موسٹ پرو پی ٹی آئی انٹرنیشنل میڈیا چینل ایٹ دس پوائنٹ، 2 لوگوں کی کیجولٹی رپورٹ کر رہا ہے. اور گورنمنٹ سائڈ پہ کتنی کیجولٹیز ہیں؟ 6 ہیں. اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ رینجرز کی گاڑی نے خود ہی رینجرز کے لوگوں کو 4 کو نیچے دے دیا، جس کی فوٹیج بھی موجود ہے. جس کو بھی دے دیا مرے تو اس ساری ایکسرسائز میں ہی ہے نا. تو 6 ایک طرف، 2 ایک طرف، میں کس کے لیے سمپتھی دکھاؤں یہاں پہ؟ اور یہ کلیم کیا ہے؟ فیک نیوز کا انبار ہیں، ڈالر لپیٹنے والے ان کے جو کھاؤ یوٹیوبرز ہیں جن کی دکانداریاں چل رہی ہیں، ملینز میں ویوز آتے ہیں، پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ خان کو چھوڑیں تو دھندا چمکے گا، ہمارا بھی رکا ہوا ہے. وہ اب اس پہ کیش کریں گے، اس کو وہ 2 مہینے تک اس پہ کانٹینٹ بنائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ تو تیانمن اسکوائر والا معاملہ ہو گیا، یہاں پہ تو میسکر بروٹ فورس استعمال کی گئی ہے، جینوسائڈ ہو گیا. اور ہوتا کیا ہے کہ یہ سارے اس طرح سے آتے ہیں اور الٹیمیٹلی اب پارٹی جس میں شوکت یوسف زئی صاحب ہیں، بیرسٹر سیف صاحب ہیں، شیر افضل مروت صاحب ہیں، تینوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ سنگجانی پہ، یعنی کہ کیپٹل سٹی سے باہر جلسہ کر لیتے ہیں، لیکن بشرا بی بی نہیں مانی. تو بھائی کس مینڈیٹ کے تحت آپ یہی بات مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کرتے ہیں جس میں ہم بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی انہوں نے بھی خاندان کے اندر ہی چلانا ہے سب کچھ. تو آپ نے کیا کیا؟ صوبے کا وزیر اعلیٰ جس کو کروڑوں لوگوں نے آپ کے مطابق ووٹ دے کے منتخب کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ محترمہ پلیز سنگجانی پہ جلسہ کر لیں. عمران خان خود کہہ رہا ہے کہ یہاں جلسہ نہ کریں، لیکن بشرا بی بی نے کہا کہ نہیں میں نے ڈی چوک ہی جانا ہے، اور سارے بے بس ہیں ان کے سامنے. یہ سارا انٹرنل پلاٹ ہوتا ہے، اس میں سب لوگ ملے ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ چند دنوں پہلے بشرا بی بی کی رہائی ہو جانا اچانک سے اور ان کا پولیٹیکل سین میں انٹر ہونا، ان کی گرفتاری نہ دوبارہ ہونا، یہ سارا کیا بائی ڈیزائن نہیں ہے؟ کون پاگل بنتا ہے؟ عام آدمی وہ بیوقوف بنتا ہے. ہم تو سمجھا کے تھک گئے ہیں، ایندھن مت بنیے اس جنگ کا. الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر یہ لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، درختوں کو آگ لگتی ہے، کلیشز ہوتے ہیں، رینجرز کے اہلکاروں کے سر پھٹنے کی فوٹیجز میرے پاس ہیں، لگا نہیں سکتا، وائلیشن ہو جاتی ہے. 4 ڈیتھس وہاں ہوتی ہیں، 2 پولیس والے اٹک میں مرتے ہیں، اس کے علاوہ 70 زخمی ہوتے ہیں. ادھر سے بھی شل آ رہے ہیں. پختونخوا کی پوری گورنمنٹ اٹھا کے وہ اسلام آباد لے آتا ہے وہ آدمی. حالانکہ اس سے 2 دن پہلے پارا چنار کے اندر ایک میس کلنگ ہوتی ہے جس میں 100+ لوگوں کی جان جاتی ہے شیعہ سنی فساد کے اندر. اور وزیر اعلیٰ کیا کر رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے خان کو چھوڑ دو. اور ادھر جاتا نہیں ہے، وہ آتا کہاں ہے؟ اسلام آباد. تو بھائی وہ میسیکر نہیں ہے، اس پہ بات نہیں کرنی ہے آپ نے. یا رائٹ صرف وہ ہیں جو آپ کے ہوتے ہیں. ایک مینوفیکچرڈ کنسنٹ کے تحت آپ نے یہ سارا گند پھیلایا، اسٹیبلشمنٹ کا لگایا ہوا پودا ہے. اب وہ اگر کاٹ رہی ہے اسی طرح سے، ہم کیا کریں اس میں؟ تو یہ چیز ہے کہ
آ کر وہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ، اور اس کے بعد میں رات کو لائٹیں بند ہو جاتی ہیں اور گورنمنٹ پھر شو کرتی ہے کہ ہم بھی پھر اتنے ہی فاشسٹ ہیں جتنے آپ ہیں، اور اس کے بعد میں ان کے کلیم ہے کہ فائرنگ کی جاتی ہے، وہ سب ہوتا ہے۔ میرے پاس نمبر نہیں ہے، میں نے آسٹریلین میڈیا کی رپورٹنگ اس پہ دیکھ لی، میں نے الجزیرہ دیکھ لیا، میں نے اے ایف پی دیکھ لیا، میں نے بی بی سی دیکھ لیا، کہیں پہ نمبر کوٹ نہیں ہے کہ 100 لوگ مار دیے، 2 لوگوں کے اوپر مجھے کچھ بھی نہیں ملا اس کے علاوہ۔ تو میں کیا کہوں آپ کو کہ کیا ہوا وہاں پہ۔ کل اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز میں سے کم از کم 20 افراد شہید ہوئے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ انقلابی جو کہ آئے ہی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کے لیے تھے، جو کہ کوٹ ان کوٹ ان کا بیان ہے، یہ اسی طرح کہ بولشوک ریولوشن میں نا لینن کہتا کہ میں نے تو رومنو فیملی کے لوگوں سے مذاکرات کرنے ہیں، یہ اسی طرح ہے کہ 1776 میں امریکن ریولوشن میں جارج واشنگٹن یہ کہتا کہ ہم نے اصل میں برٹش آرمی سے مذاکرات کرنے ہیں، یہ اسی طرح ہے کہ فرینچ ریولوشن 1789 میں جو ساری عوام فرانس کی باہر نکلی تھی وہ یہ کہتی کہ ہم نے کلرجی سے اور پرنسپیلٹی سے اور لوئی 16 سے مذاکرات کرنے ہیں، اور یہ اسی طرح ہے کہ انگلش ریولوشن میں سارے انگلش مین جو ہے نا وہ باہر نکل کے کہتے ہیں کہ ہم نے پوپ سے پریسٹ سے مذاکرات کرنے ہیں۔ تو پاکستان میں جو انقلاب آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں، اور اس انقلاب کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ فیض کا ٹرائل مکمل ہو رہا ہے، اگر اس کے منہ سے میرا نام نکل آیا تو میں پھنس جاؤں گا، اسی لیے مجھے بچا لو اس سے پہلے۔ بھائی زیادتی کون سا نیریٹو ہوتا ہے؟ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں؟ ہمارے یہاں کروڑوں لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر نہیں ہے، پینے کا صاف پانی میسر ہے پاکستانیوں کو، دہشت گردی سے وہ بچے ہوئے ہیں کیا؟ انٹرنیٹ سروسز ملتی ہیں ان کو، ایجوکیشن ملتی ہے، کھانا ملتا ہے بغیر غلاظت کے، یا جس ہوا میں سانس لیتے ہیں وہ پوائزن سے بھری ہوئی ہے۔ کس سے زیادتی یہاں پہ نہیں ہو رہی؟ تمہاری زیادتی کے لیے میں کیوں مروں؟ میں کیوں سڑکوں پہ اپنے بچوں کو بھیج کے گولیاں لگواؤں ان کو، یا وہ شیل کھائیں جا کے، یا ماریں لوگوں کو، یا دہشت گردی کے مقدمے ان کے اوپر بنیں؟ تو بشرا بی بی صاحبہ جب یہ دیکھتی ہیں کہ اور کہیں سے تو کراؤڈ نہیں آ رہا تو وہ کہتی ہیں کہ پٹھان غیرت مند قوم ہوتے ہیں۔ یہ صرف میرے میرے کی بات نہیں ہے، یہ اس ملک اور اس کی ملک کے لیڈر کی بات ہے، اور مجھے امید نہیں، مجھے یقین ہے کہ پٹھان غیرت مند قوم ہے اور آخری جنگ تک وہ ساتھ نہیں چھوڑتی۔ یہ وہی کارڈ ہے جو پشتونوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اس ریاست نے 70 سال سے استعمال کیا ہے۔ وہی جماعت اسلامی کی ڈاکومنٹریز دیکھ لو 80s کی نکال کے، یہی میسج ہے، پٹھان غیرت مند ہوتا ہے، پشتون غیرت مند ہوتا ہے۔ اور کرنا کیا تھا؟ افغان جہاد میں استعمال کرنا تھا پشتون کو۔ پھر جب کشمیر لے کے جانا تھا پشتون کو تب بھی یہ کہا کہ پشتون تو غیرت مند ہوتا ہے، ہتھیار اٹھاؤ جاؤ اور مرو۔ اسی طرح جب 9/11 ہوتا ہے اس کے بعد میں جب وہاں پر ڈالر لے کے سب کچھ اسسٹ کرنا تھا نیٹو کو تب بھی پشتون غیرت مند ہوتا ہے۔ تو بھائی کتنی دیر تک پشتون کو استعمال کرنا ہے، اس کے کندھے پہ سوار ہو کے کتنی لاشوں کے اس کے انبار لگانے ہیں؟ تو ایک پنجاب کی خاتون اٹھ کے کنٹینر پہ کھڑی ہو کے کیا کہہ رہی ہے؟ پشتون غیرت مند ہوتا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اور مرا کون؟ وہی پشتون۔ 10 میں سے 8 لوگ جو زخمی ہیں پشتون ہیں، 10 میں سے 8 لوگ جن پہ مقدمے ہیں پشتون ہیں، اور یہ 2 کیجولٹیز مجھے شور ہے کہ یہ بھی پختونخوا سے ہوں گی جو ہوئی ہیں۔ اس طرح استعمال کرتے ہیں، اپنے بچے نہیں لے کے آتے۔ چیلنج ہے بشرا صاحبہ کو کہ اپنے بچوں کو بھی لائیں اور فرنٹ رو میں کھڑا کریں شیل کھانے کے لیے، ہم مانیں گے یہ ریولوشن ہے۔ چیلنج ہے خان صاحب کو کہ آپ کہتے ہیں کہ قاسم اور سلیمان پاکستان نہیں آ سکتے، یہاں بہت پولوشن اور برا حال ہے اور یہاں زندگی سیف نہیں ہے، تو انہیں صرف اتنا کہیں کہ لنڈن میں نواز شریف کے گھر کے باہر احتجاج کرنے کے لیے آ جائیں۔ چیلنج ہے، نہیں آئیں گے۔ کسے مروائیں گے؟ آپ کو مروائیں گے۔ کس کے بچے کو یوز کریں گے؟ آپ کو یوز کریں گے۔ غیرت کے لیکچر کس کو دیں گے؟ پشتون کو دیں گے۔ اور اب آ کر صرف لڑائی اس بات کی ہے کہ ہمیں کندھے پہ کیوں نہیں بٹھایا شہباز شریف کو، نواز شریف کو کیوں بٹھا لیا؟ حالانکہ 2014 میں جب آئے تھے تو ظہیر الاسلام صاحب اور پیچھے سارے ملے ہوئے تھے، تو اسی لیے 126 دن سکون سے بیٹھ کے چلے گئے۔ اس بار 126 منٹ بیٹھنے نہیں دیا، کیوں؟ فوج ساتھ نہیں ہے۔ تو اتنی آپ کی سیاست تھی، اس کے بعد اب کیا روئیں پیٹیں؟ کتنی دیر تک آپ کو بھگتے ہیں یہاں پہ؟ تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ گورنمنٹ نے اگر اسی طرح ان کو ڈیل کرنا ہے، اور ہوتا اس طرح سے ہے کہ جیسے ہی آپریشن شروع ہوتا ہے بشرا بی بی صاحبہ اور گنڈا پور صاحب گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے 9-2-11 ہو جاتے ہیں، سارا انقلاب جو ہے نا وہ ایک گاڑی میں سمو کے لے جاتے ہیں اپنے ساتھ، ورکر مار کھاتا ہوا وہیں رہ جاتا ہے۔ کیا میسج گیا اس کو؟ یہ کیسا انقلاب ہے جس کی فرنٹ رو سب سے پہلے خالی ہو جاتی ہے؟
ہم نے تو یہ سنا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو دنیا میں ریولوشنری کام کرتے تھے وہ تو فرنٹ سے فیس کرتے تھے ان چیزوں کو. اگر آپ کی کاز اتنی بڑی ہے جو کہ بکواس ہے, جو میں کہہ رہا ہوں کیمرے کے اوپر بیٹھ کے, کہ کاز صرف یہ ہے میک مائی فیوریٹ ہینڈسم گائے دا پی ایم اگین, اف دیٹ از یور انٹائر کاز, ڈائی فار اٹ دین. جو باہر آیا ہے اس کو کیا دیا ہے اس آدمی نے, یا پختونخوا کے لوگوں کو کیا ملا ہے, کسی اور کو کیا ملا ہے, مجھے یہ بتا دیں. جن بچوں کو نوکری نہیں ملی وہ باہر مرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو کرکس اس بات کا یہ ہے کہ یہی اسی طرح کی جعلی ریولوشنری موومنٹس ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو مروانے کے لیے پیدا ہوتی ہیں. اب وہ بیانیاں بنا رہے ہیں, گنڈا پور صاحب نے پھر پریس کانفرنس کر دی کہ 100 لوگوں کو مار دیا ہے. بھائی کہاں ہیں, دکھاؤ ہمیں. اور اگر کسی کو مارا ہے تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرو گے کہ اسٹیبلشمنٹ جس سے آپ پہلے ڈیل لے کر آئے تھے, دوبارہ جب کورس کرنے کے لیے اس کو آ جاؤ گے اور شام کو جا کے معافی بھی مانگتے ہو وہاں پہ, تو پھر یہی رسپانس آئے گا. ہم کیا کریں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بڑا ہیومین طریقے سے ڈیل کرتی ہے لوگوں کو. کب پہلے کیا؟ ایم آر ڈی کی موومنٹ میں کیا. پی ٹی ایم کو ڈیل کرتے ہوئے ہیومین طریقے سے ڈیل کرتے ہیں, بلوچ یکجہتی تحریک کو ہیومین طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. لیکن ہم نے وہاں نہیں سنا کہ کبھی منظور پشتین صاحب لوگوں کو کہیں کہ آپ باہر آ جائیں سارے اور میں گاڑی میں بیٹھ کے غائب ہو جاؤں گا وہاں سے. تو الٹیمیٹلی جو کلٹ تیار کی تحریک انصاف نے, وہ خود ہی اپنے لوگوں کو کھانا شروع ہو گئی. اور اس جگہ پہ جب گنڈا پور صاحب بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے, ورکرز نے انسرکل کر لیا کنٹینر کو. پہلے بشرا بی بی کے کنٹینر کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے آگ لگائی. گنڈا پور صاحب کی گاڑی کے ٹائر کی ہوا نکال دی کہ تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے. اور انٹرویو کیا دے رہے تھے, ہم سب ان کو نہیں جانتے, عمران خان سے بڑا کوئی نہیں ہے ہمارے لیے. وہ جو ڈیمی گاڈ آپ نے تشکیل دیا ہے, کل کو یہ جو پیچھے آپ نے زومبیز کا موب کریٹ کیا, یہ آپ کو بھی کھا جائے گا اور ضرور کھائے گا. اس کی وجہ ہے کہ آپ نے اس کو سکھایا ہی یہ ہے کہ یا مارو یا مر جاؤ, جلا دو سب کچھ اگر وہ واپس نہیں آتا. تو گنڈا پور ہوں, بشرا بی بی ہوں, ان کی ساری لیڈرشپ ہو, یہی دماغ جو انہوں نے پیدا کیا ہے, جس طرح 5th جنریشن کا دماغ اسٹیبلشمنٹ نے پیدا کیا اور آج انہیں کو کھا رہا ہے, اسی طرح یہی دماغ جو عمران خان نے پیدا کیا ہے, یہی جلا کے راکھ کرے گا اس پارٹی کو. اس طرح کے فیصلوں سے جو ہم نے کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور دوبارہ کوئی ورکر, میرا نہیں خیال کہ اتنے بڑے پتھیٹک شو کے بعد جس میں آپ خود سب سے پہلے بھاگ کے غائب ہو جائیں, کوئی ٹرسٹ کرے گا ان کے اوپر کہ اپنے بچے کو مروانے کے لیے بھیج دیں اور لیڈرشپ بھاگ جائے وہاں سے. تو بات صرف اتنی ہے کہ یہ انٹرا فاشسٹ کانفلکٹ ہے, دونوں طرف فاشسٹوں کے رینکس ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے جس بھی فاشسٹ کا ساتھ دینا ضرور دیجئے, اپنے بچوں کی زندگیاں برباد کیجئے, نوکریاں ان کی چھنوائیے, دہشت گردی کے مقدمات ان کے اوپر بنائیے. لیکن جس آدمی کے لیے آپ مرنے آ رہے ہیں صرف ایک بیس پہ کہ اس سے زیادتی ہوئی ہے, اس سے زیادہ زیادتی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے اگر آپ بیٹھ کے 2 منٹ سوچیں. تھینک یو.